نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل، صدر محفل، جان محفل، حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سٹیج پر تشریف فرما ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کی سعادتوں کی معراج ہے کہ ہمیں رب کائنات نے ایک بار پھر اس مبارک محفل میں جو عرس ہے حضرت قبلہ شاہ لاسانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سعادت میسر ہو رہی ہے حاضری کی، اور میں اپنے کرم فرما و مہربان خطیب اہل سنت محترم مولانا خادم حسین خورشیدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر کے اس محفل میں میری حاضری یقینی بنائی اور مجھے سہارا بھی دیتے رہے۔ آج ملتان میں بڑی سخت بارش تھی اور موسم کے تیور دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ شاید جہاں تک صورتحال ایسی ہوگی، تو 2-3 دفعہ فون کیے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو میں میری معذرت قبول کر لیجئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہاں پہ الحمدللہ حالات بہتر ہیں اور محفل خوب جمی ہوئی ہے اور سجی ہوئی ہے۔ حضرات مکرم، مجھے زیادہ دیر آپ دوستوں کی سماعتوں کا امتحان نہیں لینا۔ مجھے ویسے بھی یہ احساس دامنگیر ہوتا ہے، لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے جی آپ پنجابی میں تقریر کریں، اب پنجابی مجھے آتی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اردو کی تقریر ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اردو کے ٹی وی ڈرامے تو آپ بخوبی سمجھ لیتے ہیں، تقریریں سمجھ نہیں آتی آپ کو۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کی توجہ ہوگی تو کچھ کہنے سننے کا لطف رہے گا۔ حضرات مکرم، کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کا خمیر تو خاک سے اٹھا ہے، جبکہ جو فرشتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اور جو جن جو ہیں وہ بھی بہرحال ناری ہیں، اور نار خاک سے تو افضل ہے۔ تو نوری اور ناری مخلوق کی موجودگی میں خاکی انسان کو یہ شرف اشرف المخلوق ہونے کا کیوں ملا؟ یہ فضیلت انسان کے حصے میں کیوں آئی؟ ایک جملہ بول رہا ہوں، جملہ ذرا مشکل ہے لیکن پھر اس کی وضاحت کرتا چلوں گا۔ یاد رکھیے، روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے،
کیا مطلب؟ ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ جب ہم بچے تھے تو ہماری کتابوں میں ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ایک ڈارک چیمبر میں ہوں، ایک تاریک کمرے میں ہوں، سارا کمرہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، لیکن فرش پر روشنی کا ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، اس کے راستے کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس ایکسپیریمنٹ میں لکھا تھا کہ بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ اس کمرے کے اندر گرد و غبار اڑا دیں، کوئی میلا کپڑا جھاڑ دیں، کوئی مٹی اڑا دیں کمرے کی فضا میں، تو جب مٹی کے ذرے روشنی کے راستے میں آئیں گے تو سارا راستہ جگمگا جائے گا۔ اس راستے سے روشنی پہلے بھی گزر رہی تھی، لیکن روشنی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ روشنی کا احساس اس وقت ہوا جب اس کے راستے میں مٹی آئی ہے، گرد آئی ہے، غبار آیا ہے، تو روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے، تو انوار الوہیت کو ظاہر ہونا تھا، تجلیات یزدہ کو ظاہر ہونا تھا، تو اس کے ظہور کے لیے کثافت درکار تھی۔ لیکن یاد رکھیے کثافت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کو شاید کبھی تجربہ ہوا ہو، گاڑی میں، کار میں جا رہے ہیں، کوئی چیز شیشے سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، آپ نے پھینکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ کا ہاتھ ٹکرا گیا شیشے سے، اوہو، خیال ہی نہیں رہا، شیشہ بند تھا، شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا، اتنا شفاف تھا کہ اس کے وجود کا احساس نہیں ہوا، آپ نے جلدی سے پھر شیشہ کھولا اور چیز باہر پھینک دی۔ اب وہ شیشہ جس کے وجود کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اس کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر گارا لیپ دیجئے، شیشہ ظاہر ہو جائے گا۔ جب شیشے پر گارا لپا ہوا ہو تو کیا پھر بھی دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے یا بند ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ شیشہ لے کے آپ چلے جائیں کسی آئینہ گر کی دکان پر۔ شیشے اور آئینے کا فرق آپ جانتے ہیں نا، جس میں سے روشنی گزر جائے وہ شیشہ ہے، اور جس سے منعکس ہو جائے، جس میں چہرہ دیکھا جا سکے، وہ آئینہ ہے۔ آپ وہ شیشہ لے کر گئے آئینہ گر کی دکان پہ اور اس سے کہا کہ اس کو سیکل کر دیں، پالش کر دیں۔ اس نے اس کے ایک طرف مسالہ لگایا، وہ مسالہ بھی کثیف ہے، پیالی میں رکھا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن جب وہ اس مسالہ اپلائی کیا، وہ پالش کیا، سیکل کیا، وہ شیشہ آئینے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اگر کار کی کھڑکی میں شیشے کی بجائے آئینہ لگا ہوا ہو تو کیا دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے یا بند ہے؟ نہیں، اب بھی شیشہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن ایک اب کثافت، وہ مٹی کا گارا لیپا تھا، وہ بھی کثافت ہے، اس کے مسالہ لگا کے پالش کیا، یہ بھی کثافت ہے۔ فرق یہ ہے، ایک کثافت وہ ہے جس سے شیشہ اندھا ہو گیا ہے، اور ایک کثافت وہ ہے جس سے شیشہ آئینہ بن گیا ہے۔ حضرات مکرم، آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے نا، لیکن اللہ کا چرچا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن چرچا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو آئینہ ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، جب روشنی آئینے کے مقابل آتی ہے تو بڑھ جاتی ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ تو ہمارے ملک میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو اور رات کا وقت ہو اور گھپ اندھیرا ہو، اور آپ ایک موم بتی جلا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں تو بڑی مدھم سی روشنی ہوگی، لیکن وہی موم بتی آپ کمرے کے کونے سے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر آئینے کے سامنے رکھ دیں تو روشنی بڑھ جائے گی۔ لاہور آپ سے زیادہ دور تو نہیں ہے، وہاں شیش محل ہے شاہی قلعے میں، وہاں چھوٹے چھوٹے آئینے ہر جگہ چپکے ہوئے ہیں،
اس میں ایک موم بتی روشن کریں پورا شیش محل جگمگا جاتا ہے۔ تو یارو آئینے کی یہ خصوصیت ہے کہ روشنی جب آئینے کے مقابل آتی ہے تو بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے وہ کثافت اپنائی ہے جس سے شیشہ دل آئینہ ہو گیا ہے۔ تو جب کسی علاقے میں کوئی ایسی ہستی پہنچتی ہے جس کا شیشہ دل آئینہ ہو گیا ہو تو وہاں پھر روشنی بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ تو پہلے بھی ہے لیکن پھر اللہ اللہ ہونے لگتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو، ویسے بھی کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا بچوں کا کام ہوتا ہے۔ اب میری عمر تک پہنچتے پہنچتے آدمی کو عقل آ جاتی ہے، تو اس لیے میں کچھ کم گوئی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوچنے لگا یہ قرآن کا انداز بیان بھی خوب ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہوں سچ کے حوالے سے تو ان کو یہی کہوں گا کہ بیٹے سچ بولو، بیٹے سچ کا دامن پکڑو، سچ کا راستہ اختیار کرو، سچے بنو۔ میں بچے کو نصیحت کروں تو کہتا ہوں سچے بنو، سچ بولو، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ انداز بیان کیا ہے؟ میں سوچنے لگا سچ کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ اگر ایک عدالت میں کسی وقوعے کے حوالے سے 3 گواہ پیش ہو، ایک گواہ کہے کہ جی میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے، مجھے گمان ہے، واقعہ یوں ہوا تھا۔ دوسرا کہے نہیں جناب میں نے سنا تھا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ واقعہ یوں ہوا تھا۔ اور تیسرا کہے کہ جناب میں تو چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واقعہ یوں ہوا تھا۔ تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ جو چشمدید گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورڈکٹ آف دا کورٹ یہ ہے، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا کیا آنکھ غلط نہیں دیکھتی؟ رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہو، اور آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل پہ سیر کرانے کے لیے لے چلیں، ٹھنڈی ہوا لوریاں بھی دے رہی ہو، جگا بھی رہی ہو، بچے ترنگ میں آ کے کہے ابو دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت کوئی شیخ الحدیث و تفسیر کھڑے ہو سڑک کے کنارے اپنے چاہنے والوں کے ہجوم میں، بچے کی بات سنی تو ہنس پڑے، کہنے لگے دیکھو بچے بھی کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، دیکھ لو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ چلتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کون سچا ہے؟ یاد رہے کہ دونوں چشمدید گواہ ہیں۔ مولا ہمیں تو سچ کا پتہ بھی نہیں چلتا، آنکھ بھی ہماری غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یار لوگوں نے کہا کہ آدمی صاحب آپ تو اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ بے وقوفوں کو یہ خیال ہو کہ سچ کا پتہ نہیں چلتا تو اور بات ہے، لیکن جو عقل والا ہے اس کی عقل بتا دیتی ہے کہ آنکھ نے غلط دیکھا ہے، چاند نہیں چل رہا، سواری چل رہی ہے۔ تو عقل والوں کو تو اس بارے میں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کی عقل رہنمائی کر دیتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، ایک جملے میں جواب ہے، یارو اگر عقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں، لیکن یہاں تو سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے، ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ حضرات مکرم اب کیسے پتہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ مولا یہاں پر ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، اخبارات کی شہ سرخیوں میں ہمیشہ سچ نہیں چھپتا،
ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات میں ہمیشہ سچ نہیں بولا جاتا. حد یہ ہے کہ ممبر و محراب پر بھی ہمیشہ سچ کا پتہ نہیں چلتا. ہمیں سچ کا علم کیسے ہو؟ ہماری آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہماری عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں نہ پڑو. تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ تم ایسا کرو، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا. اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن میں یہی انداز ایک اور جگہ بھی اختیار ہوا ہے. سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے نا. رب کائنات نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اگر مانگنا نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے. مانگنے کے لیے فن چاہیے. میں تو ملتان سے آیا ہوں اور آپ کو پتا ہوگا ملتان مشہور ہے 4 چیزوں کے لیے: گرد، گرما، گدھا اور گورستان. اچھا، لیکن اگر ملتان گدھا گروں کے لیے مشہور ہے تو میرا خیال ہے کہ علی پور سیدہ کے لوگوں کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. ہم بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں. بہرحال میں سیاست نہیں بول رہا، میں تو دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا. لیکن وہ چوتھی کھونٹ ہے، ادھر جانا منع ہے، میں ادھر کا رخ نہیں کرتا. حضرات مکرم، مانگنا ایک فن ہے. کسی سے مانگنا ہو تو اس کے جیب سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام تو نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں کے باہر جو فقیر ہوتے ہیں وہ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور کوچ سٹیشن اور ایئرپورٹ اور ریلوے سٹیشن کے باہر جو فقیر ہوتے ہیں وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ جی بچے کی اللہ بچے کی عمر میں برکت دے، اس کے سر کا صدقہ بھی دیتے جاؤ. کوئی ینگ کپل جا رہا ہو، نوجوان جوڑا، تو آواز لگاتے ہیں کہ جو اللہ جوڑی سلامت رکھے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں، اب مجھے نہیں پتا یہ رواج ہے یا نہیں ہے، اس وقت فقیر دروازے پہ آ کر صدا لگاتے تھے: گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو. یہ طریقہ تھا. تو یارو، مانگنا ایک آرٹ ہے. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی میری رحمت سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. میں مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ مانگنے کا وہ طریقہ ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے. پہلے تعریف کی جاتی ہے سخی کی. جس سے مانگنے گئے ہو پہلے اس کی تعریف کرو: جی آپ بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، آپ تو بڑے دیالو ہیں، بڑا چرچا ہے آپ کا. جو لوگ کہتے ہیں جو بھی وہاں جاتا ہے پھر خالی واپس نہیں آتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے آتا ہے. جب اس کی تعریف کر لو پھر اپنی بے کسی اور لاچاری کا نقشہ کھینچو: جی میں تو غریب ہوں، نادار ہوں، کلاش ہوں، کنگال ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں دانے مک گئے ہیں، بچے بے روزگار ہیں، بچیاں جوان ہیں، ہاتھ پیلا کرنا مشکل ہے، جہیز کا انتظام کہاں سے کروں. اپنی لاچاری بے کسی کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو سوچ کے گئے ہو کہ یہ مانگنا ہے، پھر اس کا اظہار کرو، پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں بھی رب کائنات نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے. پہلے اس کی تعریف کرو: الحمدللہ رب العالمین. اور اگر آپ غور فرمائیں تو تمام تعریفیں اس ایک جملے میں سمیٹ دی گئی ہیں. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اگر کوئی بچہ ہو، شائستہ بچہ ہو، اس کے عادات اطوار بڑی پاکیزہ ہوں، بولنے کا انداز بڑا نفیس ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے والدین کے ہاتھوں پرورش ہوئی ہے. خوبی دیکھی ہے بچے میں، اچھائی دیکھی ہے بچے میں، کمال دیکھا ہے بچے میں، شائستگی دیکھی ہے بچے میں، لیکن تعریف ہو رہی ہے پالنے والوں کی. تو یارو یہ ایک انداز ہے، طریقہ ہے کہ جب کہیں اچھائی ہو تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا پالنے والا صحیح ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جہاں بھی خوبی ہوگی، کمال ہوگی، حسن ہوگا، جمال ہوگا، وہ اس کا کریڈٹ اسی کو جائے گا. تمام تعریفیں سمیٹ کے رکھ دی ایک جملے میں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک،
اس کی تعریف کر لی. اب ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ بھی کھینچو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری دہلیز پر جبیں سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیری بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے، مولا ہم تیری عبادت کرنے والے اور تیرے ہی سامنے دستے سوال دراز کرنے والے. جب اپنی عاجزی کا اظہار کر بیٹھے تو اب سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں ہدایت عطا فرما. ہمیں سبق دیا کہ دیکھو ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہو، اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تم مجھ سے زمین مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، پیسہ مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، وقار مانگتے ہو، گھر مانگتے ہو، گھر والی مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، پھر اس کا روشن بہتر مستقبل مانگتے ہو. تم عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، یہ تمام چیزیں مجھ سے مانگتے ہو، لیکن یہ تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو. لیکن جو مانگنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ تم مجھ سے ہدایت مانگو. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ ہم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں، کچھ اس کے حکم پہ مانگ رہے ہیں. بھئی آپ بازار میں جا رہے ہیں، فقیر نے آواز لگائی اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، آپ نے نہیں دیے، منہ پھیر کے چلے گئے، کیا آپ پر فتوے لگیں گے؟ کیا آپ کو برا بھلا کہا جائے گا؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دیے، پتہ نہیں تھے جو بھی تھا، نہیں دیے. لیکن اگر آپ بازار جاتے ہوئے خود کسی فقیر کو، بھکاری کو بلائیں اور کہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، وہ تو جناب وہیں پہ اس نے آپ کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال کرم فرمائے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میں میرے سارے بچے وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی غلامی کریں گے. اب آپ منہ پھیر کے چل دیں، جاؤ بابا معاف کرو میں نہیں دیتا. اب آپ کو لوگ برا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. عجیب بات ہے یارو، پہلے 10 روپے مانگے کسی نے، آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یار دیکھو کتنا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے. 10 روپے مانگے کسی نے اللہ کے نام پہ، وہ بھی نہیں نکلے اس کی جیب سے، کسی نے برا نہیں کہا. اب مانگنے والا 10 لاکھ مانگ رہا ہے اور آپ نے نہیں دیے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن کوئی سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے کہ وہ ضرور دے. اگر نہیں دے گا تو پھر باتیں تو بنے گی، آوازیں تو کسے جائیں گے. لوگ کہیں گے تو صحیح کہ میاں اگر اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی پسلی نہیں تھی، پھر کیوں کہا تھا مجھ سے 10 لاکھ مانگ لو؟ غریبوں کے ساتھ، فقیروں بھکاریوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے، دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن جب دینے والا خود کہے کہ مجھ سے مانگو، اب کوئی سوال کرے تو اس پر لازم ہے ضرور دے. یارو جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ویسے کہے نہ کہے، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اللہ کے گھر میں آ کر، اس کی بارگاہ میں دستبستہ کھڑا ہو کر تو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں ملتی. اب اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں ملنی تو ضرور چاہیے تھی، تو پھر نہیں ملی. اب معاذ اللہ اللہ پہ آوازیں کسے جائیں گے، اس پر باتیں بنائی جائیں گی. بات دراصل یہ ہے کہ جب فقیر سے کہا کہ مجھ سے 10 لاکھ مانگو اور اس نے مانگے تو آپ تو صرف اس کا جملہ سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں نا، لیکن دل میں کیا سوچ رہا ہے وہ تو نہیں پتا. ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ بے وقوف مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جانے پائے، یہیں ذبح کر دو. لیکن جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، جو بولتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں. وہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے واقعی ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو بچپن میں اس کے والدین نے، اس کے بزرگوں نے، اس کے استادوں نے یہ سورت رٹوا دی تھی، یہ نماز یاد کرا دی تھی، یہ رٹی رٹائی سورت پڑھ رہا ہے، یہ رٹی ہوئی نماز اس کی زبان پر جاری ہے. یہ سوچتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے. یہ زبان سے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے. سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اب ہدایت مانگی تو رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو میں ضرور عطا فرماؤں گا.
لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ہدایت مل گئی؟ پہلے میں ذرا بھٹکا ہوا تھا، پہلے ذرا صراط مستقیم سے ہٹا ہوا تھا، اب آیا ہوں ٹریک پر، اب آیا ہوں سیدھے راستے پر۔ یہاں تو برگلانے والے بھی ہیں، بھٹکانے والے بھی ہیں، الٹے سیدھے فتوے دے کے ادھر ادھر کی باتیں بنا کے لوگوں کو غلط راستہ دکھانے والے بھی ہیں۔ ارے حرمین شریفین میں اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ اب میں سیدھے راستے پہ آیا ہوں؟ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسان طریقے سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کا کوئی راستہ بچے گا نہیں۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ کا کوئی عزیز آ رہا ہو لاہور ایئرپورٹ پر، آپ کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے، آپ یہاں سے لاہور روانہ ہوتے ہیں۔ جب لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی ذرا ایئرپورٹ کا راستہ تو بتا دو، میں جناب اتنی دور سے علی پور سیدہ سے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا یار اتنی دور سے آیا ہے، اس کو صحیح طرح راستہ بتا دیں۔ بتانا شروع کیا، دیکھیے بھائی یہ راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے، اس سے سیدھے چلے جائیے، آگے ایک چوک آئے گا اس سے لیفٹ مڑ جائیے گا، آگے ایک فلائی اوور آئے گا اس کے اوپر سے گزر جائیے گا، پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا اس سے یوں مڑ جائیے گا، پھر ایک فلائی اوور آئے گا۔ آپ سن سن کے حیران پریشان، بھائی میں علی پور سیدہ سے آیا ہوں، چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں اتنے فلائی اوور نہیں ہے، وہاں اتنے چوک بھی نہیں ہے، اتنے راؤنڈ اباؤٹ بھی نہیں ہے، اتنی ٹریفک بھی نہیں ہے، اتنے راستے بھی نہیں ہیں، اتنی گاڑیاں بھی نہیں ہیں۔ بھائی میں اتنی دور سے آیا کھڑا ہوں، اب 5-10 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ایک بندہ آپ کی پریشانی دیکھ کے آپ کے پاس آیا، بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جانا ہے، پریشان نہ ہو، تمہاری خوش نصیبی اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ راؤنڈ اباؤٹ کراس کرنا ہے یا مڑنا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں، چوک سے کون سی سڑک پکڑنی ہے پوچھنے کی حاجت نہیں، فلائی اوور کے اوپر جانا ہے نیچے سے گزرنا ہے استخارے کی بھی کوئی تک نہیں، جگہ جگہ رک کر لوگوں سے راستہ پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے، بس ایسا کرو میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ جیسے فرمایا تھا نا کہ تمہیں کیا پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جو سچے ہیں تم ان کے ساتھ مل جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔ حضرات مکرم، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سچوں کے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں سچ ملے گا۔ سچ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہیں اور سے پتہ نہیں چلتا تو صدیق اکبر سے پوچھ لو۔ آپ کو یہ لقب کب ملا؟ جب شب معراج کی صبح ہوئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا، سفر معراج کا ذکر فرمایا، تو وہ جو کافر ہیں وہ بڑے خوش ہوئے۔ وہ سفر معراج پر خوش نہیں ہوئے، وہ اس لیے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات آج مسلمانوں کے نبی نے ایسی کہی جو سچ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ اب پہلے یہ تو جو کچھ یہ کہتے تھے وہ سچ ہو جاتا تھا، اب یہ بات ایسی ہے جس کو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا۔ اب سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت سائیڈ لیتے ہیں، بہت تائید کرتے ہیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیسے کہیں گے کہ انہوں نے یہ سفر کیا ہے۔ اب آپ کو گھیرنا چاہا تو اس وقت آپ جلوہ فکر نہیں ہیں، اب کافر گھات میں ہیں، طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں، جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا اور راتوں رات وہاں سے نہ جانے کہاں اور گھوم پھر کے واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے کہنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے بھی تو پوچھ سکتے تھے، کوئی چکر ہے صحیح۔ فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے، یہ فرمان ہے کس کا؟ جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر دال گلے گی نہیں، بات بنے گی نہیں، تو تنگ آ کے کہا کہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو
اللہ کا نبی مانتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی، اب تم بتاؤ ابو بکر کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کیا یہ فرمایا کہ میاں تم تو کافر ہو، تم ثقہ راوی تو ہو نہیں، تمہاری بات کا کیا اعتبار، مجھے جانے دو آقا کریم کی بارگاہ میں، تصدیق کرنے دو، پوچھنے دو، پھر بتاؤں گا؟ نہیں، فرمایا کہ جب میرے آقا کریم کا فرمان ہے تو میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے یہ سفر کیا ہے۔ بھئی یہ کافر ہے تو ہوتے رہے، لیکن عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتے ہیں نا۔ تو صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ اگر آقا کریم کی عظمت کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو۔ دوسری بات، صدیق اکبر نے گواہی دی، سرکار کے سفر معراج کی آقا کریم تک یہ خبر پہنچی تو آپ سے پھر صدیق اکبر کا لقب ملا۔ یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا میرے آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، دیکھا نہیں تھا، پتہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ سفر معراج تو معجزہ ہے نا، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے، عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی۔ ہم سچ کی کھوج میں یا آنکھ کو فالو کرتے ہیں یا عقل کی بات کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ عقل کی گواہی ہے نہ آنکھ کی گواہی ہے۔ پھر صدیق اکبر کو سچ کیسے ملا؟ یارو انہوں نے ساری امت کو سبق یہ دیا ہے کہ اے لوگو، اے کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو کہ تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور تمہاری عقل کچھ کہے اور تمہارا نبی اس کے مقابلے میں کچھ اور کہے تو آنکھ کو جھٹلا دو اور عقل کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا کہ معیار صداقت دراصل زبان رسالت ہے۔ ایک آخری بات اور پھر آپ سے رخصت۔ دراصل باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، میں محفل کا ایک ذوق بدلنے کے لیے ایک واقعہ سناتا چلوں کہ باتیں کس طرح بنائی جاتی ہیں۔ ایک شخص تھا، لکھنؤ کے نواب کو اس نے گدھا کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے نواب صاحب کو گدھا کہہ دیا، ان کو تو مرچیں لگ گئیں، ان کا اس بندے کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور ایسے میں نے یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی، کچھ کہلا دیا، کیا فائدہ، اس کو تو عدالت میں کھینچوں گا، وہاں سے جرمانہ کراؤں گا اس کو۔ لے گئے عدالت میں، وہاں پہ جناب یہ بات آئی سامنے تو جج صاحب نے وہ اس کو جرمانہ کیا، تم نے ایک باعزت نواب کو تم نے گدھا کہا تو تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جج صاحب، آپ کا فیصلہ ہے۔ چلنے لگے تو بندہ رکا۔ جج صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں کسی گدھے کو نواب صاحب کہہ دوں تو کوئی اعتراض ہے؟ جج نے کہا کہ بھئی گدھے کو جو چاہو کہو، میرا گدھے سے کیا لینا دینا، گدھا تو نہیں آیا میرے پاس کہ جی مجھے کیا کہا کیا نہیں کہا، گدھے کو جو چاہو کہو، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا اچھا اچھا، پھر نواب کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اچھا نواب صاحب پھر اجازت۔ بہرحال یہ بات کرنے کے انداز ہوتے ہیں، لیکن میں صرف نصیحت کے طور پر حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اس سے لو لگانے والا، پینگے بڑھانے والا، اس کے قرب کے درجات طے کرنے والا۔ آپ نے تو وہ اس واقعے میں اس شہر کا نام بھی لکھا ہے، لیکن اب وہ مجھے مستحضر نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور روزی کمانے کے لیے دال روٹی کی چھابڑی لگاتا تھا۔ آج کل تو چھابڑیاں ہوتی نہیں، ریڑیاں لگ گئی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے چھابڑیاں بھی ہوتی تھیں۔ اچھا آج کل جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے سنا تو ہے کھوٹا سکہ، کھرا سکہ، لیکن کھوٹے سکے کا ان کو پتا نہیں۔ لیکن جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں وہ سکے ہوتے تھے نا، زیادہ کثرت استعمال سے بعض اوقات ان کا چاند تارا گھس جاتا تھا اور حکومت کا مونو مٹ جاتا تھا، تو وہ پھر کھوٹا ہو جاتا تھا، کوئی قبول نہیں کرتا تھا، یا کسی نے اس کو ٹھوک پیٹ کے اس کے اوپر کچھ اور نشان ڈال دیے تو پھر وہ قبول نہیں کیا جاتا تھا، جی یہ کھوٹا ہو گیا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے روزی کمانے کے لیے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان گیا، کھوٹا سکہ ان کو دیا اور اس سے دال روٹی مانگی، تو بزرگ نے وہ کھوٹا سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا۔ اب نوجوان سوچ رہا ہے کہ مجھے واپس دے دیں گے،
بھئی سکہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے تو دال روٹی نہیں ملتی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہ دیکھ بھال کے وہ بزرگ نے وہ سکہ ڈال لیا اپنے گلے میں اور دال روٹی دے دی۔ نوجوان نے خیال کیا کہ لگتا یہ ہے کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں نا، نظر کمزور ہو گئی ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا، کھوٹے کھرے کی تمیز ہے نہیں، بس صرف پریٹینڈ کرتے ہیں، ذرا بہانہ بناتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا ہے تاکہ لوگ بے وقوف نہ بنائیں، لیکن ان کو پتہ چلتا نہیں ہے، ورنہ یہ کیوں قبول کرتے اور دال روٹی کیوں دیتے؟ تو اپنے گھر جا کے لوگوں کو، گھر والوں کو کہا کہ بھئی کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا تو ضائع نہ کریں، وہاں سے جا کے دال روٹی کھا لیں۔ انہوں نے آزمائش کے طور پر ایسے ہی کیا، تو ایسے ہی ہوا، بزرگ نے کھوٹا سکہ لیا، دیکھا بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو نہیں پتہ چلتا، کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے، تو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کو بھی بتایا، بڑے کھوٹے سکے چلے وہاں پہ ماشاءاللہ۔ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اور اس وقت ان کے پاس وہ کھوٹے سکوں کے انبار لگے ہوئے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، اور میں یہ سوچ کے واپس نہیں کرتا تھا کہ میں واپس کروں گا تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ اس کو شرمندہ کریں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی، ایک بوڑھے بزرگ کو دھوکہ دے کے کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تھا، تو میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا اور دال روٹی دے دیتا تھا۔ مولا اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری جھولی میں کچھ اعمال ہیں، روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، لیکن مولا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ پر مولا یہ جاننے کے باوجود اگر میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو تیرا عاجز گناہگار بندہ، اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا تو مولا کیا تو اپنے اس بندے کو ندامت سے بچانے کے لیے اس کے کھوٹے سکے قبول نہیں فرمائے گا؟ یارو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہوتا، اور اپنی پارسائی پہ فخر نہیں ہوتا، بس ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اپنے رب کی رحمت پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اس کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔